تو ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹھل کے نواحی گاؤں حاجی شاہنوار خان بنگلالی آج کل ملیریا وبا کی زد میں ہے۔ گزشتہ روز 12 سالہ صدوری کی ہلاکت سے گاؤں میں ملیریا سے جاں بحق بچوں کی تعداد 59 ہو چکی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور ڈی سی او جیکب آباد حالات کا نوٹس لیں اور علاقے میں مچھر مار دوا کا سپرے بھی کروایا جائے، لیکن یہاں حکومت سندھ کے محکمہ صحت سے لے کر ضلعی انتظامیہ تک سب کے سب غائب نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، اور دنیا بھر میں اس وقت ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے جس سے جو ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں فیضان، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ملیریا جیسی بیماریاں جن کا علاج بھی جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، علاج ہو تو جاتا ہے لیکن کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں شہری، اور آئی گیس اس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو اقدامات ہیں وہ گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو کرنے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، اور زیادہ تر جو شکار ہو رہے ہیں ان میں بچوں کی تعداد ہے زینب، 59 کے قریب بچے جو ہیں وہ ابھی تک اس بیماری کی زد میں آ چکے ہیں، اور لمحہ فکریہ ہے وہاں کی انتظامیہ کے لیے بھی اور وہاں کے ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کے لیے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں نہیں ان کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے، پراپر سپرے کروائے جا رہے تاکہ اس بیماری کو اوور کم کیا جا سکے، جبکہ ڈاکٹر کی جانب سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی نافذ کریں ہاسپٹلز میں، جس طرح کی سچویشنز ہے کہ 60 کے قریب ہمارے بچے جو ہیں اس بیماری کی زد میں ہیں، تو ایمرجنسی نافذ کر کے فی الفور ملیریا کا جو ہے وہ علاج معالجہ فوری طور پر شروع کرنا چاہیے تاکہ عوام اپنا علاج تو کروا سکیں۔ تو بالکل، اور ہسپتالوں میں بھی جو ہے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، سچویشن ہو تو اس کو اچھے طریقے سے اوور کم کیا جائے، اور بچے جو ہیں اسے سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس تمام صورتحال سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شعیب صاحب ہیں جو ایم ایس ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے وہاں کی تفصیلات جانتے ہیں۔ وہاں کے رپورٹر ہیں ہمارے نبی بخش۔ جی نبی بخش، بتائیے گا کہ اس وقت کیا موجودہ صورتحال کیا ہے، کہ کتنے بچے ملیریا سے افیکٹ ہو چکے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا اس کی روک تھام کے لیے؟ جی بالکل شکریہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ مونسون سیلاب کے بعد ٹھل تعلقے کے اندر ملیریا جو وبا اختیار شروع کر گیا ہے، جس کے بعد 58 جو ہیں وہ بچے جان کے بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد تعلقہ اسپتال ایک ماہ گزر گیا مگر تعلقہ اسپتال میں رزق الاؤنس کا جو احتجاج ہے وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، جس کے آئے روز جو مریض ہیں وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے بعد اسپتال عملہ ہے وہ بالکل خرگوش کی نیند مزید سو رہا ہے، جس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ڈی سی صاحب نے کہا کہ رزق الاؤنس جب تک بحال نہ ہوگا جب تک یہ ٹھل کے جو مریض امراض ہیں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹھل کے بیشتر علاقے ہیں سیلاب کے بعد ٹھل کے جو بیشتر علاقوں میں اب تک وہاں پہ 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہے، جس کے بعد نکاسی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر امتیاز ہمارے ساتھ موجود بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، جس طرح سے بچوں میں ملیریا پھیلتا جا رہا ہے اس کے لیے ہسپتالوں میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ شہریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں کوئی انتظامی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہسپتالوں میں؟ اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ سائٹ پہ جو بھی ہاسپٹلس ہیں وہ ساری اس میں ملیریا کے حوالے سے، ڈائریا کے حوالے سے میڈیسن ہر چیز کمپلیٹ ہے اور وافر مقدار میں ہے۔ باقی ہمارے جو ہیں سارے یہ تقریباً 20-22 جو ہیں وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز تعلقہ ٹھل کی وہ ہیں پی پی ایچ آئی کے ہیڈ پہ، تو پی پی ایچ آئی والوں کے پاس بھی میڈیسن کے حوالے سے وی آل آر اکوپڈ، پی پی ایچ آئی ہو، اپنا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو یا پھر یہ کہ تعلقہ صحیح ہاسپٹلز ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ادویات بھی موجود ہیں اور تمام تر سہولیات بھی موجود ہیں، ذرا یہ بتائیے گا پھر وجوہات کیا ہے یہ ملیریا اور ڈائریا ان سے بچے کیوں اتنے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ وجوہات یہ ہے، وجہ یہ ہے بھائی میرے کہ ایک تو یہ اسٹرائک چل رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ڈسٹربنس ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا یہ تعلقہ ٹھل جو ہے وہ یوں سمجھیں گے ڈسٹرکٹ جیکب آباد کی نصف آبادی ہے، تو اس میں اگر اتنا پانی کھڑا ہوا ہے، جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا تو لازمی بات ہے وہاں پہ مچھر پیدا ہوں گے تو ملیریا ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہم اسپرے بھی کرا رہے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ڈی ایچ او سائٹ سے اسپرے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایمرجنسی نافذ کی آپ نے ایک متعلقہ ملیریا یا ڈائریا کا علاج کرنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی کہ عوام کو فوری طور پر اس کا علاج مل سکے؟ وہ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے ایک میگا کیمپ کیا تھا ٹول سٹی میں، ٹول سٹی میں ہم نے 2-3 میگا کیمپس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو موبائل کیمپنگ ہے وہ مختلف این جی اوز کے سائٹ سے
तालको हॉस्पिटल की साइड से जो है मोर देन 75 कैंप्स हम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जी। इम्तियाज साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे। मलेरिया से जाम बख्श बच्चों की तादाद जो है वो 59 हो गई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है, और इस अमर को ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जाए और स्प्रे किए जाएं, जो कि इस वक्त खास तौर पे इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी है। तो नाजरीन, मजीद इलाकों से मजीद मसाइल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक वक्त तो है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।